سوچئے ذرا آپ کا بچہ امتحان کے اندر جا رہا ہو اور آپ کے والد جو ہے وہ آپ کو نقل کرنے کے ایک طرف تو طریقے بھی بتائیں اور دوسری جانب جو ہے وہ آپ کو کوئی ڈیوائس بھی لے کے دیں. اسی طرح سے سوچ لیں آپ کا استاد جو بھی آپ کے باپ کی طرح سے ہی ہے آپ کو پڑھا رہا ہے یہی مواقع آپ کو وہ فراہم کرے. یا تیسری جانب آپ کے وہ دوست یا ایسے گروہ آپ ان کے ساتھ جڑ جائیں بچے خود جو آپ کو امتحانات کی چیٹنگ کے اندر رستہ بھی بنا کے دیں اور پھر وہ غلط کام وہ چوری آپ سے کروائیں بھی. دوستو یہ ساری باتیں ہی پریشان کن ہیں. لیکن اس سے بھی پریشان کن بات یہ ہے کہ آپ یہ ڈیوائسز جو ہے وہ اپنے کمرہ امتحان کے اندر لے کے تو چلے جائیں لیکن ان کو ایکٹیویٹ کیسے کریں, ان سے فائدہ کیسے اٹھائیں. یعنی کون سا ایسا گروہ ہے جو اتنا منظم ہے جو آپ کے کمرہ امتحان سے باہر بیٹھا ہوا آپ کے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہے اور اس کے پاس وہ تمام پرچہ جات بھی جا رہے ہیں جو آپ کے ہاتھوں کے اندر ہے. یہ بہت ایسے سوال ہیں, بھیانک سوال ہیں جس نے پاکستان کے اندر تعلیمی نظام کا پردہ فاش کر دیا ہے. دوستو پاکستان کے وہ مسیحا ڈاکٹر جنہوں نے کل کو جا کے لوگوں کی جانیں بچانی ہیں وہ بھی چور نکلے ہیں, ان میں بھی جو ہے وہ چیٹنگ کرنے والے لوگ نکلے ہیں. خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے امتحانات میں چیٹنگ کرنے کا ایک بڑا سکینڈل جو ہے وہ سامنے آ گیا. درجنوں لوگ جو ہے وہ اس میں پکڑے جا چکے ہیں. آخر یہ سب کچھ کیا ہوا, اس کے محرکات کیا ہیں, آج کے ویلاگ کے اندر ہم آپ کو یہ سارے سوالوں کے اوپر سے پردہ اٹھائیں گے. تو اس لیے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں جو سب سے بڑا سوال ہے وہ مجموعی طور پہ ہمارے معاشرے کا جو ہے وہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ آخر ہمارا معاشرہ کس جانب جا رہا ہے. حکومت کے اندر جو ہے وہ کیا چیزیں اس میں جڑی ہوئی ہیں, اس امتحان کو اتنا مشکل اور اتنا اہم جو ہے وہ کیوں بنا دیا گیا ہے کہ لوگ زندگی اور موت کا مسئلہ جو ہے وہ اس کو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. دوستو یہی آج ہمارے پروگرام کا حصہ بھی ہوگا اور یہی جو ہے وہ ہمارے آج کے ویلاگ کے اندر بتانے کی کوشش کریں گے. آئیے سب سے پہلے تو میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. مجھے جو ہے وہ کچھ دن پہلے ایک کال آئی اور مجھے کسی دوست نے کہا یا کسی جاننے والے نے کہ ہماری بچی جو ہے وہ یہ دے رہی ہے, پیپر دے رہی ہے اور کیسے جو ہے وہ اس کا حل جو ہے وہ ہو سکتا ہے, یا کسی کو کہہ کے کوئی ایسے نمبر جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. آئی واز ریئلی شاک فار دس. تو آئی تھاٹ لائک کہ پہلے تو یہ کہ ایسا کوئی ممکن نہیں ہے اور یہ بڑا منظم امتحان جو ہے وہ ہوتا ہے. میں بات کر رہا ہوں ایم ڈی کیٹ, یعنی پاکستان کے اندر جو ایم ڈی کیٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ جو ہے وہ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ, جس میں بچے جو ہے وہ ایف ایس سی کے بعد اپنے نمبرز اور پھر اس ٹیسٹ کے نمبرز کے ساتھ جو ہے وہ ملا کے ایک ایگریگیشن بنتی ہے اور اس کے ذریعے ان کو پھر پاکستان کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے اندر جو ہے وہ داخلہ ملتا ہے. سو دوستو یہ ہے طریقہ, آپ کا میٹرک, آپ کا انٹرمیڈیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس ٹیسٹ کے ذریعے جو ہے وہ آپ پھر دستک دیتے ہیں پاکستان کے میڈیکل کالجز یا ڈینٹل کالجز کے اندر ہے. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے یا پاکستان کے بچے جو ہے وہ ڈاکٹر بننا, ان کے لیے انجینئر بننا کتنا اہم ہے ان کی زندگیوں کے اندر. آپ نے بہت سارے لوگوں کو, بچوں کو جو ہے وہ ایسے واقعات کے ساتھ بھی جڑا ہوا دیکھا ہوگا کہ کوئی جو ہے وہ اپنی کیفیت جو ہے وہ کھو بیٹھا ہے اپنے امتحان میں پاس ہونے کی وجہ نہ ہونے کی وجہ سے, کوئی جو ہے وہ یہاں تک کہ خودکشی تک جو ہے وہ چلا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک ہمیں سوالیہ نشان ہمارے سامنے کھڑی کرتی ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ 2 لاکھ رجسٹریشن ہے اور آپ کے 1500 سیٹس کے لیے جو ہے وہ آپ کے پیپر ہو رہا ہے. تو یہ پریشان کن جو ہے وہ دوستوں بات. اچھا اینی وے, کٹنگ اٹ شارٹ, میں خیبر پختونخوا کی بات کرتا ہوں. خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ اسی طرح سے 10 تاریخ کو ایسے ہی امتحانات جو ہے وہ منعقد ہوئے. ان امتحانات کے اندر جو ہے وہ ذرائع کی وجہ سے اور جو انٹرنل رپورٹ سے یہ پتہ لگا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے ان امتحانات کے اندر. اسی رپورٹس کے ذریعے جو ہے وہ خصوصی ٹیمز بھی تشکیل دی گئیں اور یہ کوشش کی گئی کہ ہم ان کو کسی طریقے سے پکڑنے کی کوشش کریں. ان میں جو ہے وہ ایک ڈیوائس, چائنیز ڈیوائس جو ہے وہ یوز کی گئی, ایڈمنگ, یس ایڈی میک جو ہے وہ ایک ایڈی میک کے نام سے ایک ڈیوائس یوز کی گئی جس کا 45 سے تقریباً $60 کی جو ہے وہ یہ ڈیوائس ہے. اس ڈیوائس کا ایک تو ہے وہ کوئی پین اور دوسری جانب جو ہے اتنا چھوٹا سا ایک آلہ ہے جو کہ آپ اپنے کان کے اندر لگا دیتے ہیں. اس پین کے ساتھ جو ہے وہ ایک کارڈ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور یہ کارڈ بیسکلی وہ کنیکٹیوٹی ہے کہ جس کے اندر ایک سم لگ جاتی ہے آپ کے پین کے اندر یا پھر آپ کے اس کارڈ کے اندر اور پھر جو ہے وہ آپ کی بلوٹوتھ یا کے ذریعے آپ کا یہ مائک جو ہے وہ آن ہو جاتا ہے. یہاں سے جو ہے وہ نمبر کنیکٹ ہو جاتا ہے کہیں باہر. اب میں آپ کو یہ پردہ ہم اٹھاتے کیسے یہ کام کر رہا ہے, کیونکہ آپ کے ذہنوں میں سوال ضرور ہے اور یہی سوال جو ہے سب سے اہم ہے کہ آخر یہ کام کیسے کرتے تھے, آخر کون ہے جو ان کو گائیڈ کرتا تھا. جب ہر اسٹوڈنٹ کا پیپر الگ ہوتا ہے یا 4 ڈیفرنٹ پیپر ہوتے ہیں جو مختلف لوگوں کو دیے جاتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیسے ان کو پتہ لگتا تھا کہ ہمارے بچے کے پاس فلاں پیپر ہے یا فلاں بچے کے پاس فلاں پیپر ہے. یہ ایک بہت بڑا میکانزم ہے
اور اس میکنزم کو چلانے والے بھی کوئی عام نہیں، بہت پڑھے لکھے، یہاں تک کہ جو ہے وہ کوئی پروفیسر بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری تحقیقات جو ہے وہ ابھی ہونی ہے، لیکن ظاہری بات ہے assumption اس میں لگائی جاتی ہے کہ وہ اتنے ایکسپرٹ ہیں جن کو یہ سارے سوالوں کے جواب بھی آتے ہیں، یا پھر یہ جو پیپرز ہیں جو ان کے ہاتھوں میں آتے ہیں، یہی پیپر جو ہے وہ باہر ان کے ہاتھوں میں بھی کسی طریقے سے چلے جاتے ہیں۔ کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ کون ہے اس منظم نظام کے پیچھے؟ دوستو یہی وہ پردہ جو ہے وہ فاش ہونا، انکوائری ہونی ہے۔ تقریب درجنوں جو ہے وہ اسٹوڈنٹ اس میں پکڑے گئے ہیں انہی ڈیوائسز کے ساتھ۔ ایک تعداد بتائی جا رہی ہے کہ 210-12 جو ہے وہ بچے جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں پکڑے گئے ہیں۔ اب ہم اس کے اوپر جب چلتے ہیں کہ یہ کنسرن کیا ہے۔ کنسرن تو یہ ہے کہ ہر بچے کا، اس کے پیرنٹس کا سٹیک اس کے اوپر لگا ہوا ہے، کیونکہ آپ میٹرک کر لیتے ہیں، آپ انٹرمیڈیٹ کے نمبر بھی جو ہے وہ اپنے اچھے لے لیتے ہیں ایف ایس سی کے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ گارنٹی نہیں کرتے کہ آپ جو ہے وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ کسی میڈیکل کالج کی یا ڈینٹل کالج کے اندر ایڈمیشن لے لیں گے، جب تک کہ آپ اس امتحان کو بخوبی بہتر نمبر سے جو ہے وہ پاس نہیں کرتے۔ اور اس کی ریچ کے اندر ہی جو ہے وہ اس امتحان کو، کیونکہ یہ تھوڑی دیر کا امتحان ہوتا ہے، آپ نے سالوں جتنی مرضی محنت کی ہے، اگر اس امتحان میں آپ اچھا نہیں دے پاتے تو آپ ٹائم فش ہو جاتے ہیں، یعنی آپ اس دوڑ سے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ یہ جو چیٹنگ کرنے والے بچے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اچھا جب ہم یہ ڈاکٹرز کی کہتے ہیں تو سارے ڈاکٹر نہیں ہیں ایسے، یہ چند لوگ ہیں ایسے، لیکن یہ چند لوگ جو ہے وہ ان لائک بچوں کا بھی جو ہے وہ حق مارتے ہیں۔ مطلب سوچے ذرا، ایک بچہ جو یہاں پہ ایئر فون لگا کے باہر سے جواب ملتے ہوئے جو ہے وہ کر رہا ہے، یا اپنا پوچھ رہا ہے باہر والے لوگوں سے کہ اس کا جواب کیا ہوگا، اور وہ صحیح حل کر کے اپنے اچھے گریڈ لے لیتا، اور ایک عام بچہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے جو اپنی تیاری سے بیٹھا ہوا ہے، جس کے اوپر ٹریڈیشنلی جس کو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ شاید جو ہے وہ 10% کی وہ غلطی کرے، 100 میں سے 90 نمبر آئے، 80 نمبر آئے، یعنی وہ انٹیلیجنٹ ہے، یعنی 80 نمبر آنا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے، ہی از اے سپر انٹیلیجنٹ، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ دوسرے والے جو شاید انٹیلیجنٹ نہیں بھی ہیں لیکن اس طرح کے ذرائع سے جو ہے وہ اس سے آگے نکل جاتے ہیں۔ سو دوستو یہ وہ 18 سے 20 سال کے بچے ہیں، اور ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ مائنڈ سیٹ کیا ہے ایسے بچوں کا، ان کے پیچھے لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، کیوں یہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اس طرح سے بن جاتا ہے، سسٹم ہمارا کیوں اس طرح سے کولیپ کر چکا ہے اس ساری سچویشن کے اندر، صرف ایک سکسیس حاصل کرنے کے لیے، ایک جی پی اے حاصل کرنے کے لیے، یعنی جی پی اے ہی سب کچھ ہے، آپ کی لیگیسی، آپ کی اخلاقیات، آپ کی انٹیگریٹی، یہ سب کچھ کیا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے کسی بھی کے لیے بھی؟ تو دوستو یہ وہ بڑے سوالات ہیں جس کے اوپر سے جو ہے وہ جس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے۔ کیا ہم ہمارے ملک کا، ہمارے معاشرے کا بحیثیت قوم جو ہے وہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ یہی سب چیزیں ہیں، یا پھر ہمارا بحیثیت قوم جو ہے وہ مسئلہ کردار بھی ہے، ہمارا معاشرتی کردار بھی یہ ہے؟ مطلب ہم اقتصادیات کی بات کرتے ہیں لیکن کیا ہماری اخلاقیات جو ہے وہ کہیں اس جگہ پہ اوپر ہے اس معیار کے اوپر؟ دوستو یہ وہ سوالیات۔ اچھا بہرحال یہ جی بچے پکڑے گئے، کیسے پکڑا گیا ان کو؟ کہ جو ٹیچر تھے، کیونکہ ان کو بھی یہ پہلے پتہ چل چکا تھا، اور یہ اب پتہ نہیں اس سے پہلے کتنے ایسے امتحان جو ہے وہ ہو چکے ہوں گے جو اس کے بغیر نکل لیے۔ ہم خیبر پختونخوا کی بات کر رہے ہیں، پنجاب میں کیا ہو رہا ہوگا، لاڑکانہ کے اندر کیا ہو رہا ہوگا، سندھ کے اندر کیا ہو رہا ہوگا، وہاں کے ٹیسٹ کے اندر کیا کچھ ہوتا ہوگا، کسی اور دوسرے صوبوں کے اندر کیا کچھ ہوتا ہوگا۔ تو یہ وہ دوستو سوالیہ نشان ہے جو آج ہم آپ سب لوگوں کے سامنے کھڑے ہیں، اور یہ سوال جو ہے وہ میرے لیے، آپ کے لیے، پورے معاشرے کے لیے سوال ہے کہ ہمارے بچوں نے جو ہے وہ یہ کیا کردار جو ہے وہ اپنایا ہے اس نقل کے ذریعے، اس چیٹنگ کے ذریعے، اس کے بلبوتے کے اوپر جو آنے والے اگلا اپنا جو ہے وہ مستقبل بنا رہے ہیں۔ یعنی یہاں سے وہ بچے جو بڑھ کے جائے جو قابل نہیں ہیں، اور کل کو جا کے وہ لوگوں کی زندگیوں کا جو ہے وہ ان کے اندر جائیں گے، وہاں پہ بھی جا کے کرپشن۔ یعنی جب آپ کے اندر ایک چیز سرایت کرتے ہیں، کیوں ایک ماں باپ بھی جو ہے وہ مجبور ہوئے ہیں، اس کی ایک وجہ جو ہے وہ نظر یہ آتی ہے کہ پاکستان کے اندر بڑھتی ہوئی بے روزگاری، پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک مواقع نہ فراہم ہونا۔ یعنی وہی بات جیسے 1500 سیٹس ہیں اور 2 لاکھ اگر بچے ہیں، اور اگر ان 1500 کوئی کھونا نہیں چاہتا، ہر بچہ جو ہے وہ اس 1500 میں آنا چاہتا ہے، کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی کوئی روشن مستقبل کی دوسری جگہ کے اوپر اس کو نوید نظر آتی ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ یہاں پہ جائیں گے تو یہاں پہ جا کے ہی ہم جو ہے وہ ہمارا مستقبل روشن ہوگا، بچیوں کے اچھے رشتے آئیں گے، میرا بچہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا، پھر اس کے بعد FCPS کرے، آل آف دیس تھنگس۔ تو یہ وہ جس کے ذریعے ہم یہ کرپشن کرنے کے لیے بھی ماں باپ اور دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ میں ان کو مجبور نہیں کہوں گا، ظاہری بات ہے یہ ایک ایسا، لیکن یقیناً ایک سوالیہ نشان ضرور ہے۔ ایک اینگل سے جو ہے وہ ریاست کو، حکومت کو بھی یہ سوچنا ہے کہ کیا جو بچے ہمارے ہر لیول کے بچے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی A+ کیٹیگری کا، کوئی A کیٹیگری کا، اگر کوئی B کیٹیگری کا ہے تو اس کو بھی اس معاشرے کے اندر رہنے جینے کا حق ہے،
اس کے نمبر کم ہو سکتے ہیں. اس کی نمبر کم ہونے سے جو ہے وہ اس کی شخصیت یا اس کا اس ملک سے جڑے ہونا یا اس کی ترقی کے مواقع جو ہے وہ ہم چھین نہیں سکتے اس سے. اس کو وہ تب بھی دینے ہیں. اصل میں یہی وہ وجہ ہے جو نظر آتی ہے کہ یہ سب لوگ اتنا کنسرن ہو گئے ہیں. یعنی ان کو یہ بے روزگاری نظر آتی ہے, ان کو نظر آتا ہے کہ ہم شاید کسی قابل کے نہیں رہیں گے یا ہمارے لیے کوئی اور پروفیشن جو ہے وہ نہیں ہے. ایک طرف تو ان کی بتایا بھی شاید ان کو نہیں اس طرح سے کرتے, اور بہت ساری اسکائی از دا لمٹ. لیکن دوسری جانب جب ان کو ایم بی ایس کی ڈگریاں پہنے ہوئے چپڑاسیوں کی نوکریاں لینے کے لیے جو ہے وہ ہزاروں کی لائن لگ جائے, سینکڑوں کی لائن, تو پھر ان کو یہ لگتا ہے کہ نہیں یہ ڈگریاں جو ہے وہ ہماری کام کی نہیں ہیں. سو یہ دوستو ایک بہت بڑا جو ہے وہ المیہ ہے ایز اے نیشن جو ہے وہ وی ہے. کیا ہم لوگ جو ہے وہ کرپٹ ہو چکے ہیں؟ آر وی اے کرپٹ نیشن؟ ہمیں جو ہے وہ اس بارے میں سوچنا ہے. ہماری یونیورسٹیز کالجز جو ہے وہ کیا بے روزگاروں کی جو ہے وہ لائنیں لگا رہے ہیں, بے روزگار پیدا کر رہے ہیں اپنے اس معاشرے اور اس سسٹم کے اندر؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرپشن کا ایک سپیس ہے ہمارے معاشرے کے اندر. یہ او اے لیولز کے جو ہے وہ بچے, آپ دیکھیں کہ وہ جو کالجز جو ہے وہ اپنے سینٹرز بنوا لیتے ہیں اپنے ان کے گریڈز بہت اچھے آتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آرگنائزڈ کرائم جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ بچوں کی ساری, بلکہ انسٹیٹیوشنز کی چھتر چھایا کے نیچے ہو رہا ہوتا ہے. انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بورڈ کے پیچھے تک جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کی پوزیشن آنی چاہیے. فلاں کالج جو ہے جی فلاں بڑے کا ہے, اس کا کسی کا چینل ہے, کسی کی جو ہے وہ اور بڑی ریسورسز ہیں. تو اس طرح سے جا کے جو ہے وہ لڑتے ہیں اس کے لیے جا کے, اور کہتے ہیں جی ہماری پوزیشنیں آئیں اس کے اندر بچوں کے اندر, اور پھر ان بچوں کو جو ہے وہ ان کی گریڈنگ کو جو ہے وہ نیچے نہیں آنے دیتے. یہ گریڈنگ تو بڑی ہو جاتی, لیکن کیا ہم ذہنی گریڈ سازی بھی جو ہے وہ کر پا رہے ہیں؟ ہم اخلاقی گریڈ سازی بھی جو ہے وہ ان بچوں کی, ان تمام لوگوں کی کر پا رہے ہیں؟ دوستو یہ وہ سوالیہ نشان ہے جو میرے اور آپ کے درمیان بھی ہے, اور سب لوگوں کے گرد بھی گھوم رہا ہے اور گھومتا رہے گا. اس اسکینڈل نے جو ہے وہ ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے, اور ہمیں یقیناً جو ہے وہ کرپشن ہوتی ہے, یقیناً جو ہے وہ امتحانات کے اندر جو ہے وہ سالوں سے جو ہے وہ لوگ, لیکن اتنا آرگنائزڈ جو ہے وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں, اور اتنے سینسٹیو امتحانات کے لیے اگر یہاں سب کچھ ہوا ہے تو اور کتنے صوبوں میں کتنی جگہوں کے اوپر کیا کچھ ہوگا جہاں پہ کوئی پکڑا نہیں گیا ابھی تک. کتنے سالوں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے جب کوئی پکڑا نہیں گیا, اور کتنے لوگ جو ہے وہ اسی گنگا کے اندر اپنے نہا کے جو ہے وہ ہاتھ دھو کے آگے نکل چکے ہیں. دوستو یہ سوالیہ نشان ہے. ہم باتیں کرتے رہیں گے, اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے. آپ بھی سوچئے اور آگے بڑھیے. پاکستان پائندہ باد.